بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو پھر انسان کیوں مایوس ہوتا ہے؟ پھر بھی انسان اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے کیوں امید لگاتا ہے؟ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر کچھ لا حاصل نہیں رہ سکتا ہے۔ اس لیے دعا یقین سے مانگو اور پھر صبر کرو کہ تم نے مالک کائنات سے مانگا ہے، جس کے پاس تمہیں دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں۔ وہ تو بس تمہاری پکار کا منتظر ہے۔ آج انشاءاللہ سورۃ اللیل کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی، جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ سورۃ اللیل قرآن مجید کی مکی صورتوں میں سے ایک ہے۔ اس میں کل 21 آیات ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کی قسم کھا کر انسان کے مختلف راستوں اور اعمال کا ذکر کیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ انسان کی کوششیں مختلف ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ نیکی، سخاوت اور تقوی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ بخل، بے نیازی اور گناہوں کی راہ پر چلتے ہیں۔ اس صورت میں واضح کیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نیکی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی اور کامیابی کا راستہ ہموار کر دیتا ہے، جبکہ جو لوگ بخل کرتے اور حق کو جھٹلاتے ہیں، ان کے لیے مشکلات اور ناکامی کا راستہ بن جاتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ اصل کامیابی اس کو ملتی ہے جو اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے نیک عمل کرتا ہے۔ یہ صورت انسان کو یہ سبق دیتی ہے کہ زندگی میں نیکی، تقوی اور سخاوت کو اختیار کیا جائے، کیونکہ یہی راستہ اللہ کی خوشنودی اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 1 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے۔ آیت نمبر 2، اور دن کی جب کہ وہ روشن ہو۔ آیت نمبر 3، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ آیت نمبر 4، در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، یہ وہ بات ہے جس پر رات اور دن اور نر اور مادہ کی پیدائش کی قسم کھائی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح رات اور دن اور نر اور مادہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور ان میں سے ہر دو کے آثار اور نتائج باہم متضاد ہیں، اسی طرح تم لوگ جن راہوں اور مقاصد میں اپنی کوششیں صرف کر رہے ہو، وہ بھی اپنی نوعیت کے لحاظ سے مختلف اور اپنے نتائج کے اعتبار سے متضاد ہیں۔ اس کے بعد کی آیات میں بتایا گیا ہے کہ یہ تمام مختلف کوششیں دو بڑی اقسام میں تقسیم ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 5، تو جس نے راہ خدا میں مال دیا اور خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا۔ آیت نمبر 6، اور بھلائی کو سچ مانا۔ اس کی تفسیر ہے، یہ انسانی مساعی کی ایک قسم ہے جس میں 3 چیزیں شمار کی گئی ہیں، اور غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمام خوبیوں کی جامعہ ہے۔ ایک یہ کہ انسان زبردستی میں مبتلا نہ ہو، بلکہ کھلے دل سے اپنا مال جتنا کچھ بھی اللہ نے اسے دیا ہے، اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں اور خلق خدا کی مدد کرنے میں صرف کرے۔ دوسرے یہ کہ اس کے دل میں خدا کا خوف ہو، اور وہ اخلاق، اعمال، معاشرت، معیشت، غرض کے اپنی زندگی کے ہر شعبے میں ان کاموں سے پرہیز کرے جو خدا کی ناراضی کا موجب ہو۔ تیسرے یہ کہ وہ بھلائی کی تصدیق کرے۔ بھلائی ایک وسیع المعنی لفظ ہے جس میں عقیدے، اخلاق اور اعمال تینوں کی بھلائی شامل ہے۔ عقیدے میں بھلائی کی تصدیق یہ ہے کہ آدمی شرک اور دہریت اور کفر کو چھوڑ کر توحید، آخرت اور رسالت کو برحق مانے،
اور اخلاق و اعمال میں بھلائی کی تصدیق کی ہے کہ آدمی سے بھلائیوں کا صدور محض بے شعوری کے ساتھ کسی متعین نظام کے بغیر نہ ہو رہا ہو، بلکہ وہ خیر و اصلاح کے اس نظام کو صحیح تسلیم کرے جو خدا کی طرف سے دیا گیا ہے، جو بھلائیوں کو ان کی تمام اشکال اور صورتوں کے ساتھ ایک نظم میں منسلک کرتا ہے، جس کا جامع نام شریعت الہیہ ہے۔ آیت نمبر 7، اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ اس کی تفسیر ہے، یہ ہے مسائی کی اس قسم کا نتیجہ۔ آسان راستے سے مراد وہ راستہ ہے جو انسان کی فطرت کے مطابق ہے، جو اس خالق کی مرضی کے مطابق ہے جس نے انسان کو اور ساری کائنات کو بنایا ہے، جس میں انسان کو اپنے ضمیر سے لڑ کر نہیں چلنا پڑتا، جس میں انسان اپنے جسم و جان اور عقل و ذہن کی قوتوں پر زبردستی کر کے ان سے وہ کام نہیں لیتا جس کے لیے یہ طاقتیں اس کو نہیں بخشی گئی ہیں، بلکہ وہ کام لیتا ہے جس کے لیے در حقیقت یہ اس کو بخشی گئی ہیں، جس میں انسان کو ہر طرف اس جنگ، مزاحمت اور کشمکش سے سابقہ پیش نہیں آتا جو گناہوں سے بھری ہوئی زندگی میں پیش آتا ہے، بلکہ انسانی معاشرے میں ہر قدم پر اس کو صلح و آتشی اور قدر و منزلت میسر آتی چلی جاتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو آدمی اپنا مال خلق خدا کی بھلائی کے لیے استعمال کر رہا ہو، جو ہر ایک سے نیک سلوک کر رہا ہو، جس کی زندگی جرائم، فسق و فجور اور بد کرداری سے پاک ہو، جو اپنے معاملات میں کھرا اور راست باز ہو، جو کسی کے ساتھ بے ایمانی، بدعہدی اور بے وفائی نہ کرے، جس سے کسی کو خیانت، ظلم اور زیادتی کا اندیشہ نہ ہو، جو ہر شخص کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے اور کسی کو اس کی سیرت و کردار پر انگلی رکھنے کا موقع نہ ملے، وہ خواہ کیسا ہی بگڑے ہوئے معاشرے میں رہتا ہو، بہرحال اس کی قدر ہو کر رہتی ہے، اس کی طرف دل کھینچتے ہیں، نگاہوں میں اس کی عزت قائم ہو جاتی ہے، اس کا اپنا قلب و ضمیر بھی مطمئن ہوتا ہے اور معاشرے میں بھی اس کو وہ وقار حاصل ہوتا ہے جو کبھی کسی بد کردار آدمی کو حاصل نہیں ہوتا۔ یہی بات ہے جو سورہ نحل میں فرمائی گئی ہے کہ من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، یعنی جو شخص نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور ہو وہ مومن، اسے ہم اچھی زندگی بسر کرائیں گے۔ آیت نمبر 97۔ اور اسی بات کو سورہ مریم میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یعنی یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ آیت نمبر 96۔ پھر یہی وہ راستہ ہے جس میں دنیا سے لے کر آخرت تک انسان کے لیے سرور ہی سرور اور راحت ہی راحت ہے۔ اس کے نتائج عارضی اور وقتی نہیں بلکہ ابدی اور لازوال ہیں۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم اسے اس راستے پر چلنے کے لیے سہولت دیں گے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب وہ بھلائی کی تصدیق کر کے یہ فیصلہ کر لے گا کہ یہی راستہ میرے لائق اور برائی کا راستہ میرے لائق نہیں ہے، اور جب وہ عملاً مالی اثار اور تقوی کی زندگی اختیار کر کے یہ ثابت کر دے گا کہ اس کی یہ تصدیق سچی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس راستے پر چلنا اس کے لیے سہل کر دے گا۔ اس کے لیے پھر گناہ کرنا مشکل اور نیکی کرنا آسان ہو جائے گا۔ مال حرام اس کے سامنے آئے گا تو وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ نفع یا سود ہے، بلکہ اسے یوں محسوس ہوگا کہ یہ آگ کا انگارہ ہے جسے وہ ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔
بدکاری کے مواقع اس کے سامنے آئیں گے تو ضرور وہ انہیں لطف اور لذت حاصل کرنے کے مواقع سمجھ کر ان کی طرف نہیں لپکے گا، بلکہ جہنم کے دروازے سمجھ کر ان سے دور بھاگے گا۔ نماز اس پر گران نہ ہوگی، بلکہ اسے چین نہیں پڑے گا جب تک وہ وقت آنے پر وہ اس کو ادا نہ کر لے۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے اس کا دل نہیں دکھے گا، بلکہ اپنا مال اس سے ناپاک محسوس ہوگا جب تک وہ اس میں سے زکوٰۃ نکال نہ دے۔ غرض ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اس راستے پر چلنے کی توفیق و تائید ملے گی۔ حالات کو اس کے لیے سازگار بنایا جائے گا اور اس کی مدد کی جائے گی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے سورہ بلد میں اسی راستے کو دشوار گزار گھاٹی کہا گیا ہے اور یہاں اس کو آسان راستہ قرار دیا گیا ہے۔ ان دونوں باتوں میں تطبیق کیسے ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس راہ کو اختیار کرنے سے پہلے یہ آدمی کو دشوار گزار گھاٹی ہی محسوس ہوتی ہے، جس پر چڑھنے کے لیے اسے اپنے نفس کی خواہشوں سے، اپنے دنیا پرست اہل و عیال سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں اور معاملہ داروں سے، اور سب سے بڑھ کر شیطان سے لڑنا پڑتا ہے، کیونکہ ہر ایک اس میں رکاوٹیں ڈالتا ہے اور اس کو خوفناک بنا کر دکھاتا ہے۔ لیکن جب انسان بھلائی کی تصدیق کر کے اس پر چلنے کا عزم کر لیتا ہے اور اپنا مال راہ خدا میں دے کر اور تقوی کا طریقہ اختیار کر کے عملاً اس عزم کو پختہ کر لیتا ہے، تو اس گھاٹی پر چڑھنا اس کے لیے آسان اور اخلاقی پستیوں کے کھڈ میں لڑکنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ آج تک کے لیے بس یہاں تک ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 8 سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ ہمیں آپ پر یقین کرنا سیکھنا ہے، جو ہمیں ہر مشکل سے لڑنے کا حوصلہ دے۔ آپ کی ذات پر توکل کیسے کیا جاتا ہے ہمیں نہیں پتہ۔ ہمیں توکل کی اس بلندی پر پہنچنا ہے کہ دنیا ہمارے سامنے بے معنی ہو جائے، حالات اور اس سے جڑی الجھنیں ہمارے قدم اور ہماری بنیادوں کو ہلا نہ پائیں۔ ہمارے دل میں طوفان بھی ہو تو بھی ہم پرسکون رہیں، ہم بس آپ سے جڑ کر مطمئن رہیں۔ آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔